الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال اور کہا سیدنا یوسف علیہ السلام نے للذی اس شخص کے لیے ظن انہ ناجن جس کے بارے میں انہوں نے گمان کیا تھا یا یقین کیا تھا. ظن کے بعد اصل میں ان یا ان آئے تو اس میں یقین کا معنی ہو جاتا ہے. اور کہا اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ ان کو علم ہو گیا تھا خواب کی تعبیر کے ذریعے. اللہ نے جو انہیں خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا اس سے انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بچ جائے گا اور دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ چلا جائے گا اور یہ باورچی جو ہے اسے سولی دے دی جائے گی. تو جس کے بارے میں انہیں پتہ تھا کہ یہ بچ جائے گا تو اس کو انہوں نے کہا ان دونوں میں سے اذکرنی عند ربک میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس. جب تم واپس جاؤ اپنی ڈیوٹی پہ تو تمہیں جب موقع ملے تو بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا تاکہ بادشاہ کو پتہ لگے کہ جیل کے اندر ایک بے گناہ ایک نیک شخص قید ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی تاکہ وہ بے گناہ جیل میں قید ہیں تو وہ جیل سے رہائی ملے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ تو بھلا دیا اس کو شیطان نے، یعنی وہ جس نے چھوٹ جانا تھا اور وہ شراب تو چھوڑنے والا اسے بھلا دیا شیطان نے. ذکر ربی ہی اپنے رب کے پاس ذکر، یعنی کس کا ذکر؟ حضرت یوسف کا ذکر. حضرت یوسف کا ذکر اپنے مالک کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس. یہاں رب مالک اور بادشاہ آقا کے معنی میں ہے. بھلا دیا اس کو شیطان نے اپنے مالک کے پاس ذکر یعنی حضرت یوسف کا. فلبث فی السجن تو وہ رہے قید میں حضرت یوسف علیہ السلام بضع سنین کئی سال. بضع کا اطلاق عربی زبان میں 3 سے لے کے 9 سال تک ہوتا ہے. 3 سے لے کے 9 تک. تو کئی سال وہ جیل میں رہے، ان کو رہنا پڑا. کتنے سال؟ 3 سے 9 کے درمیان یہ سال ہو سکتے ہیں. تو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں 7 سال رہنا پڑا. ان کا کہنا یہ ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی جو بیماری ہے وہ بھی 7 سال کی تھی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو آزمائش ہے جیل کی تو یہ بھی 7 سال کی تھی. واللہ عالم. بعض علماء کی رائے ہے کہ 12 سال، بعض کی رائے 14 سال. اللہ کو بہتر پتہ ہے. زیادہ بہتر رائے اس 7 سال والی محسوس ہوتی ہے اس لیے کیونکہ بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے عربی زبان میں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی کہ انہیں بے گناہ جو وہ جیل میں ہیں انہیں رہائی ملے تو تدبیر کرنی چاہیے. تدبیر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اب وہ بھول گیا جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، وہ بھول گیا. تو یہاں بھلانے کی نسبت شیطان کی طرف آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے جب انسان بھولتا ہے تو یہ اس کے اندر شیطان کے وساوس کا عمل دخل ہوتا ہے. بری چیزیں ان کی نسبت انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور شیطان کی طرف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ شیطان کے وسوسے سے ہوتی ہیں. اب یاد رکھنا چاہیے تھا اس شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بہترین تعبیر بھی بتائی تھی
تو حضرت یوسف کی مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بھول گیا، اسے شیطان نے بھلا دیا۔ تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ تو جو چیز اچھی نہ ہو اس کی نسبت انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اس کی نسبت شیطان کی طرف بھی ہو سکتی ہے، ویسے اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے اصول کے طور پر، کیونکہ یاد رکھنا اور بھولنا یہ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف اچھی باتوں کی نسبت کی جائے، اصولی طور پر ہر چیز کی نسبت، جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ گمراہ کرتے ہیں، اللہ ہدایت دیتے ہیں، اصولی طور پر تو ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر چیز انسان اللہ کی مخلوق ہے اور انسان کا افعال یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ انسان کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، انسان اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے، وہ اللہ نے طاقت دی ہے تو انسان یہ کام کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھولنا وغیرہ یہ شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے۔ جب یہ شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک انسان بھول جائے، بے پرواہ ہو، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کو ذکر و اذکار کرنے چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب اللہ کو یاد کرے گا تو ظاہری بات ہے شیطان دور بھاگے گا، جب شیطان دور بھاگے گا تو انسان کو چیز یاد آ جائے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کا ایک خادم تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تاکہ وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں اور ان سے علم سیکھیں۔ اللہ نے نشانی بتائی تھی، تو اب حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون ان کے ساتھ تھے، تو مچھلی کو رکھا ہوا تھا، تو وہ مچھلی پکی ہوئی تھی، تو وہ مچھلی وہ سامان سے نکل کر سمندر میں کود گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذکر نہیں کر سکے یہ بات۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا اگلے دن صبح، تو حضرت یوشع کو یاد آیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے یہ چیز شیطان نے بلا دی کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سورہ کہف میں موجود ہے، وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، سورہ کہف آیت نمبر 63۔ حضرت یوشع بن نون کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا کھانا لاؤ، ہمیں تھکاوٹ ہوئی ہے۔ تو حضرت یوشع کہنے لگے کہ جب ہم نے چٹان کی طرف پناہ لی تھی تو میں مچھلی بھول گیا تھا اور نہیں بھلایا اس کو مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کو یاد کروں، تو شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی۔ اور اس مچھلی نے سمندر کے اندر بڑی عجیب راہ لی تھی، زندہ ہو کر سمندر کے اندر وہ گئی تھی، اور جب وہ سمندر کے اندر کودی تھی تو سمندر کے اندر سرنگ سی بن گئی تھی۔ جب وہ مچھلی سمندر کے اندر گئی تو وہ پانی ملا نہیں آپس میں۔ یہ نشانی تھی کہ اب حضرت موسیٰ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ بہرحال یہاں بھی بھولنے کی نسبت شیطان کی طرف ہے۔ تو جب یہ شیطان کے وسوسوں سے ہوتا ہے بھولنا، تو پھر انسان کو چاہیے کہ انسان اور کوئی چیز بھول جائے تو اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، درود پڑھے گا اور اس قسم کی چیزیں، تو پھر انسان کو چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ اسی لیے سورہ کہف میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ کہف میں آیت نمبر 23 اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو کبھی یہ بات نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا، ایسے نہ کہیں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر انشاءاللہ ضرور کہیں۔ انشاءاللہ کہے بغیر کبھی بھی مستقبل کے بارے میں کسی اپنے پروگرام کا انشاءاللہ کہے بغیر ذکر نہ کریں، کبھی یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا، انشاءاللہ کہے بغیر یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اللہ کو یاد کریں، اپنے رب کو یاد کریں جب آپ بھول جائیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیں شاید کہ میرا رب مجھے ہدایت دے اس سے بھی بہتر رستے کی۔ تو جب انسان بھول جائے تو انسان کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب اللہ کو یاد کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا تو شیطان دور ہوگا، جب شیطان دور ہوگا تو پھر انسان کو بات یاد آ جائے گی۔ ایک سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود جیل میں جانے کی خواہش کی، پھر جیل سے نکلنے کی بھی تدبیر کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کی خواہش نہیں کی تھی، میں نے اس دن بھی وضاحت کی تھی
حضرت یوسف نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے جیل میں جانا ہے. حضرت یوسف کو جیل میں جا کے کیا ان کو وہاں کوئی آرام ملنا تھا؟ حضرت یوسف نے تو اصل میں عورتوں کے فتنے سے بچنے کی خواہش کی تھی. اور جب وہ زلیخا اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر حضرت یوسف نے ہماری بات نہ مانی تو ان کو جیل جانا پڑے گا اور ذلیل ہونا پڑے گا، تو حضرت یوسف نے تب کہی تھی یہ بات کہ جیل زیادہ محبوب ہے اس فتنے سے اور ان چیزوں سے. یہ مراد نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جانا چاہتے تھے. جیل میں کون جانا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا. آزمائش تو مانگنی بھی نہیں چاہیے انسان کو. میں نے اس دن وضاحت بھی کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا نہیں چاہا، بلکہ حضرت یوسف تو اصل میں عورتوں کے فتنے سے بچنے کی بات کر رہے تھے. تو جیل میں جا کر کون خوش ہوتا ہے؟ کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. وقال الملك، اور بادشاہ نے کہا. اگر لام کے نیچے زیر ہو تو بادشاہ، اگر لام کے اوپر زبر ہو تو فرشتہ. وقال الملك، بادشاہ نے کہا. انی ارا، بے شک میں نے دیکھا ہے، بے شک میں دیکھتا ہوں. 7 بقرات، 7 گائیں. سمان موٹی، سمین سمان موٹی. یاکلہن 7 عجاف، کھا رہی ہیں انہیں 7 گائیں. عجاف دبلی پتلی. و7 سنبلات، اور 7 بالیاں. خضر سرسبز. و اخر یابسات، اور دوسری یابسات خشک. اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا، کئی سال جیل میں رہنا پڑا. اب یہ لمبا عرصہ گزر گیا، اللہ کو پتہ ہے بہتر کتنا عرصہ گزرا. جیسے میں نے ذکر کیا کہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ 7 سال، اللہ عالم. بہرحال جب وہ اتنے سال گزر گئے اور اللہ کے علم کے مطابق حضرت یوسف کے باہر نکلنے کا وقت آ گیا، تو اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اتفاق زمانہ ہے. تو بہرحال حالات یہ بنے کہ بادشاہ نے عزیز مصر، جس کا وزیر تھا، جس عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ وہیں حضرت یوسف رہتے تھے، اور سارا معاملہ پیش آیا، تو بادشاہ نے خواب دیکھا. تو بادشاہ نے پھر اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا، درباریوں کو اکٹھا کیا، اور درباریوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تو مجھے اس خواب کی تعبیر کرو. تو بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا دربار میں. وہ کہنے لگا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں. یاکلہن 7 عجاف، کھا رہی ہیں انہیں 7 پتلی گائیں. اب ایسا خواب بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا. خواب بھی بڑا عجیب تھا. گائیں تو گایوں کو نہیں کھاتی، لیکن گائیں گایوں کو کھا رہی ہیں، اور پھر پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. اگر کھانا تھا تو موٹی گائیں کھاتی. تو 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں. ایک تو یہ دیکھا. اور کیا دیکھا؟ 7 بالیاں سرسبز اور دوسری خشک. دوسری یعنی دوسری 7 بالیاں. 7 بالیاں سرسبز اور دوسری یعنی دوسری 7 خشک. دوسری خشک. 7 سرسبز بالیاں دیکھیں اور خشک بالیاں بھی دیکھیں، گندم کی جو بالیاں ہوتی ہیں جس کے اندر دانے ہوتے ہیں. اب یہ خواب دیکھا بادشاہ نے. پھر کہنے لگا یا ایھا الملأ، اے سردارو. ملا اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آنکھیں جھک جائیں روب کی وجہ سے. سردار، ملا کا مطلب بھرنا ہوتا ہے. تو ملا سے مراد ایسے لوگ جن کا عہدہ ہو، جن کے وقار کی وجہ سے، جن کے روب کی وجہ سے آنکھیں جھک جائیں، آنکھیں روب سے بھر جائیں. تو اے سردارو، بادشاہ نے اپنے خاص درباریوں کو مخاطب کیا. افتونی فی رؤیایا، مجھے بتاؤ میرے اس خواب کے بارے میں، مجھے فتویٰ دو میرے اس خواب کے بارے میں، میرے اس خواب کی تعبیر بیان کرو. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے، اگر تم خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے ہو تو مجھے میرے اس خواب کے بارے میں فتویٰ دو، مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرو. قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا اضغاث احلام،
پریشان خیالات ہیں۔ اضغاث اصل میں ضغصن کی جمع ہے اضغاث، اور ضغص کسے کہتے ہیں؟ ٹہنی کو کہتے ہیں۔ حضرت ایوب کے قصے میں ہم پڑھ آئے ہیں سورہ صاد کے اندر کہ حضرت ایوب نے قسم اٹھائی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے صحت دی تو میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا کسی وجہ سے۔ تو جب انہیں صحت ملی، اب حضرت ایوب پریشان کہ میں نے یہ کیسی نظر مانی ہے، کسی وجہ سے پریشانی، بیماری کی وجہ سے، بیوی کی کسی بات سے ناراض ہو کر انسان بیماری میں کچھ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ نظر مان لی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ٹہنیاں لے لیں، گٹھا لے لیں، وخذ بیدک ضغثا، ٹہنیوں کا گٹھا لے لیں اور آپ اس سے ایک دفعہ مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو ضغثا، وخذ بیدک ضغثا، تو ضغث کہتے ہیں ٹہنیوں کو، اس کی جمع اضغاث، ٹہنیاں لفظی معنی۔ احلام خوابوں کی مراد ہے پریشان خیالات، یعنی انسان روزمرہ زندگی میں پریشان ہوتا ہے اپنے روزمرہ معاملات میں، تو بعض دفعہ وہ پریشانیاں خواب میں مجسم ہو کے آ جاتی ہیں۔ 3 قسمیں ہوتی ہیں خوابوں کی، ایک سچے خواب جو اللہ کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں، اور ایک جھوٹے خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں پریشان کرنے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، اور تیسرے خواب جو پریشان خیالات ہوتے ہیں، انسان جس معاملے میں پریشان ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، وہی چیز بعض دفعہ خواب میں آ جاتی ہے۔ انسان کاروباری معاملات میں پریشان ہو، وہی کاروباری معاملات خواب میں آ جاتے ہیں، پیپر وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہو، عدالتوں کے دیگر چکر لگا رہا ہو، وہی چیزیں خواب میں مجسم ہو کے آ جاتی ہیں۔ تو انسان جس میں پریشان ہو وہ چیز خواب میں آ جاتی ہے، جس میں کوئی ایسی بشارت وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بامقصد خواب نہیں ہے، یہ پریشان خیالات ہیں۔ آپ نے کوئی گائیں وغیرہ دیکھی ہوں گی، روزمرہ کے معاملے میں آپ پریشان ہوں گے، یا یہ گندم وغیرہ کا، تو وہی چیز آپ نے خواب میں دیکھ لی۔ تو یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے جس کی کوئی تعبیر بھی ہو، یہ پریشان خیالات ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہیں ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے، ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں۔ یہ اگر اس خواب میں کوئی مقصد ہے، کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے، تو ہم خوابوں کی تعبیر کے بہت ماہر نہیں ہیں۔ یہ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں ہم کچھ بتا نہیں سکتے کہ اس خواب سے کیا مراد ہے۔ غائن پر زبر بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے۔ یہ عربی قرآن ہے، اس عربی قرآن میں جہاں بھی کھڑی زبر ہوگی اس سے پہلے زبر بھی ہوگی، یہ صرف غائن پر نہیں ہے۔ یہ آگے احلام میں یہ لام پر بھی زبر بھی ہے، کھڑی زبر بھی ہے۔ سنبلات میں بھی لام پر زبر بھی ہے، کھڑی زبر بھی ہے۔ ہمارے پاکستانی مصاحف میں صرف کھڑی زبر ڈالی جاتی ہے، زبر نہیں ڈالی جاتی، لیکن عرب مصاحف میں کھڑی زبر کے ساتھ جہاں بھی کھڑی زبر ہوگی تو وہاں زبر بھی ہوگی۔ جیسے یہ راوتن، یہاں را کے اوپر زبر بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے۔ تو یہ عربی مصاحف کا ایک عام انداز ہے، بلکہ زیادہ بہتر انداز یہی ہے کھڑی زبر لکھنے کا۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون، کہا اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے، حضرت یوسف کے جو قید کے ساتھی تھے، ان دونوں میں سے جو نجات پا گیا تھا، اب یہ جتنے بھی سال گزرے، 7 سال یہ جتنے بھی، اور یہ اب بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب بیان کیا، اور درباری کہتے ہیں ہمیں خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں ہے۔ اب یہ بندہ بھی دربار میں موجود تھا، اب اسے یاد آ گیا سارا واقعہ کہ ہم نے بھی خواب دیکھا تھا اور حضرت یوسف نے تعبیر کی تھی، اور حضرت یوسف کی تعبیر کیسی مکمل طریقے سے پوری ہوئی جزئیات کے ساتھ۔ اس نے تو عملی تجربہ کیا تھا، اس کے بارے میں حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ تم دوبارہ اپنے وظیفے پر، اپنی ڈیوٹی پہ چلے جاؤ گے، دوسرے کے بارے میں فرمایا تھا کہ اسے سولی ہو جائے گی، جیسے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ تو اب اس کو تو پورا تجربہ ہوا تھا، اب اسے سارا واقعہ یاد آ گیا، مجھے بھول گیا تھا تو وہ چیز دوبارہ ساری یاد آ گئی۔ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وَادَّكَرَ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ وَادَّكَرَ محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے اس کا روٹ دال کاف را ہے، اس کا روٹ حروف اصلی دال کاف را نہیں ہے، اس کے روٹس، اس کے روٹ ورڈز جو ہیں وہ ذال کاف را ہے۔ ذکر،
جب ذکر ہے تو پھر زال کدھر ہے؟ تو یہ گرامر کی تفصیلات ہیں، اس کے قواعد ہیں۔ گرامر کا ایک قاعدہ یہ ہے، آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ باب افتعال میں فا کلمہ میں زال آ جائے، دال آ جائے، زال آ جائے یا زا آ جائے، یہ تین حروف آ جائیں کہاں؟ باب افتعال، باب افتعال اس کے فا کلمہ میں، مزید فی کے جو ابواب ہیں ان میں باب افتعال، اس کا ماضی افتعال اور مضارع یفتعلو ہوتا ہے۔ تو باب افتعال کے فا کلمہ میں اگر دال آ جائے یا زال آ جائے یا زا آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں باب افتعال کی تا کو دال کر دیتے ہیں، دال سے بدل دیتے ہیں۔ یہ گرامر کا قاعدہ ہے مشہور۔ باب افتعال کے فا کلمہ میں دال، زال یا زا آ جائے تو تا کو، تا کون سی؟ جو باب افتعال کی یہ تا ہے، اس تا کو دال سے بدل دیتے ہیں۔ جب اس تا کو دال سے بدل دیتے ہیں، اب پچھلا کلمہ یا دال ہے، وہ بھی دال ہے، یہ بھی دال ہے، تو وہ دونوں میں ادغام ہو جائے گا۔ پچھلا کلمہ زال ہے تو مثلا دیکھیے، مثلا دعا ہے، اگر اسے باب افتعال بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ فعل ماضی دعا سے بننا چاہیے ادتعا، تو ادتعا نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ اس کو ادعا کہتے ہیں، ادعا یدعی، یعنی اگر فا کلمہ میں دال آ گیا ہے باب افتعال میں تو اس تا کو، جو اگلا تا ہے، اس کو دال بنا دیں گے۔ جب دال بنا دیں گے تو یہ دال کا دال میں ادغام ہو جائے گا، ادعا یدعی۔ اسی طرح مثلا ذکر ہے، ذکر، اگر اس سے باب افتعال بنائیں، باب افتعال سے فعل ماضی، تو اذتکر یذتکر، تو اذتکر یذتکر میں تا کو کیا کریں گے؟ دال بنائیں گے۔ تا کو دال بنا دیں گے۔ جب تا کو دال بنا دیا، اب کیا بن گیا؟ اذ ذکر، اذ ذکر۔ تو اب کیا کیا؟ پھر زال کو بھی دال بنا کر دال کا دال میں ادغام کر دیا، تو یہ بن گیا اذ ذکر۔ اور اسی طرح اگر زا آ جائے، زکا سے پاک ہونا، اگر اسے باب افتعال بنائیں ازتکا، تو ازتکا سے ازدکا دال بنے گا، پھر ادغام ہوگا۔ تو بہرحال تو یہ ودکرا یہ ذکر سے ہے، زال کاف اور را سے۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ ذکر کا معنی عام طور پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے یاد کرنا، یاد آنا، تو ودکرا اور اسے یاد آیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ بھی اسی سے ہی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے، للذکر یاد کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ مدکر بھی ذکر سے ہی ہے۔ کوئی نصیحت پکڑنے والا تو ہو، کوئی نصیحت پکڑنے کے لیے تیار ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو نصیحت ملے گی انشاءاللہ، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو، تو مدکر بھی اسی سے ہی ہے۔ اور کہا اس شخص نے جو بچ گیا تھا، جس کو نجات ملی تھی ان دونوں میں سے، اور اسے یاد آیا بعد امتن، ایک امت کے بعد۔ امت سے کیا مراد ہے یہاں؟ امت کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ امت کا ایک معنی جماعت، یہ 12ویں پارے کے شروع میں بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ امت کا ایک معنی جماعت، امت جماعت۔ امت کا ایک معنی مدت، اور امت کا ایک معنی امام بھی ہوتا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے۔
امت کا ایک معنی مدت بھی ہوتا ہے، تو یہاں امت مدت کے معنی میں ہے، اور 12ویں پارے کے شروع میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر ہم لیٹ کر دیں ان سے عذاب إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک گنی چنی مدت تک، میں نے تب بھی وضاحت کی تھی اس کی، تو امت کا معنی مدت یہاں، اور اس کو یاد آیا لمبی مدت کے بعد، کئی سالوں کے بعد اسے یاد آیا حضرت یوسف کا، تو وہ کہنے لگا انا انبئکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس خواب کی تعبیر کی، بتأویلہ، اس کی تعبیر کی، فارسلون، پس بھیج دو مجھے، پس بھیج دو تم لوگ، نی، مجھے، یہ نی اس کے آگے یا ہے، اصل میں فارسلونی ہے، پس مجھے بھیج دو، مجھے بھیجو، میں جیل جاؤں گا، جیل میں ایک بڑا عبقری شخص موجود ہے، بڑا نیک شخص موجود ہے، وہ جو خواب کی تعبیر کرتا ہے ویسے ہی پوری ہو جاتی ہے، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے اس کے پاس بھیج دو۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، یوسف، یوسف، اس سے پیچھے یا محذوف ہے، یا یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب ہو رہا ہے یہی شخص، یہی جو شراب نچوڑنے والا ہے، یوسف یعنی یا یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے بہت نیک شخص، اے بہت سچے شخص، اے صدیق، افتینا فی 7 بقرات، فتویٰ دیں ہمیں، تعبیر کریں ہمارے لیے، کسی سوال کا جواب کو فتویٰ کہتے ہیں، وہ سوال خواب کے بارے میں ہے تو خواب کے جواب کو فتویٰ کہہ دیں گے، مراد یہاں تعبیر ہے، فتویٰ دیجیے ہمیں فی 7 بقرات، 7 گایوں کے بارے میں، سمان موٹی، یأکلہن 7 عجاف، کھا رہی ہیں انہیں 7 پتلی گائیں، و7 سنبلات، اور خضر، اور 7 سرسبز بالیاں، وأخرى یابسات، اور دوسری خشک بالیاں۔ یہ ایک خواب ہے، اس خواب کی تعبیر بیان کر دیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، شاید کہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف اور تاکہ وہ جان لیں، میں لوگوں کی طرف لوٹوں اس خواب کی تعبیر لے کر جو آپ بیان کریں گے، جب میں لوگوں کو اس خواب کی تعبیر بیان کروں گا تو پھر کیا ہوگا، لوگ جان لیں گے، کیا جان لیں گے، آپ کا مقام اور مرتبہ، کہ جیل کے اندر کتنا عالم فاضل شخص موجود ہے جو بے گناہ، میں بتاؤں گا پھر انہیں کس طرح وہ جیل کے اندر موجود ہے، تو مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کر دیں تاکہ میں لوگوں کو بیان کروں، تاکہ لوگوں کو آپ کے مقام اور مرتبے کا پتہ لگے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، فرمایا تم اگاؤ گے 7 سال مسلسل، تزرعون کھیتی باڑی کرو گے، زراعت کرو گے، تم زراعت کرو گے 7 سال مسلسل۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کرنا شروع کر دی، دیکھیے نبی کا اخلاق کیا ہوتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے سال جیل میں گزارے، یہ نہیں کہا اس سے کہ بھئی اس کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں کہ دیکھو مجھے اتنے سال جیل میں رہنا پڑا تمہاری وجہ سے، تم پہلے یاد کر لیتے، یہ نہیں کہا نہیں اب میں نہیں بتاتا، مجھے اتنے سال بے گناہ جیل میں رہنا پڑا ہے، تو خواب کی تعبیر بیان کرنے لگے۔ نبیوں کا اخلاق بہت بلند ہوتا ہے، اس کی مثال پیش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یا میں بادشاہ کے پاس جا کے نہیں کسی قسم انہوں نے یعنی کوئی بہت ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور خواب کی تعبیر اس کو بیان کرتی، جاؤ جا کر اپنے بادشاہ کو بیان کر دو۔ فرمایا کہ تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال دأباً مسلسل، فما حصدتم، بس جو تم کاٹو، حصد کھیتی کاٹنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، جو تم کاٹو جب موسم آئے کاٹنے کا، فذروہ فی سنبلہ، تو چھوڑ دو اس کو اس کی بالی میں، الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا اس سے جو تم کھاؤ۔ فرمایا 7 سال تم کھیتی باڑی کرو گے، یعنی 7 سال خوب فصل ہوگی، خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصل ہوگی،
اب تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے کھیتی باڑی کرنی ہے، اور جب فصل کاٹنے کا موقع آنا ہے گندم وغیرہ، تو جتنی استعمال کرنی ہے، جتنی کھانی ہے، اتنی وہ بالیوں سے نکال لینا. جو استعمال نہیں کرنی، تمہاری ضرورت سے زائد گندم ہوگی، بہت وافر گندم ہوگی 7 سال، اب تم نے اس کو محفوظ کرنا ہے. اور محفوظ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. محفوظ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کو بالیوں سے نکال کر اس کو پھر محفوظ کرنا کسی اور طریقے سے، بالیوں میں رہنے دینا. جتنا کھانا ہے گندم کو، جتنی تمہاری ملک کی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی نکال دینا، باقی بالیوں میں ہی رہنے دینا. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سخت سال. یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، جو کھا لیں گے جو تم نے ان کے لیے آگے بھیجا. یعنی پہلے 7 سال خوب فصل ہوگی، خوب ہریالی ہوگی، خوب برکت ہوگی، اس میں تم نے ذخیرہ کر لینا، اور جو ضرورت سے زائد ہے اس کو ضائع کرنے کی بجائے، اجاڑنے کی بجائے اس کو بالیوں میں رہنے دینا. اور اگلے 7 سال سخت آئیں گے. ان سخت سالوں میں جو تم نے پہلے 7 سالوں میں بچا کر رکھا ہوگا، تو یہ اگلے 7 سال یہ اس کو بھی کھا جائیں گے. یعنی اگلے 7 سال کی فصل نہ تو وہ پوری آئے گی لوگوں کو، بلکہ وہ جو پچھلا ذخیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا پچھلے 7 سالوں کا. پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے قحط والے، وہ کھا لیں گے جو تم نے آگے بھیجا ہوگا ان 7 سالوں کے لیے. تمہارے پچھلے 7 سالوں کا ذخیرہ بھی وہ ختم کر دیں گے. الا قلیلا مما تحسنون، مگر بہت تھوڑا جو تم بچا کر رکھو، اس میں بھی تم نے کچھ بچا لینا ہے. اس میں سے کچھ ضرور بچانا ہے تاکہ تم دوبارہ آئندہ فصل تم زراعت کر سکو اور آئندہ دوبارہ دانہ وغیرہ ڈال سکو. تو وہ تو بچانا ہی بچانا ہے. تو یہ اگلے 7 سال بڑے مشکل ہوں گے قحط کے. تھوڑی فصل ہوگی، تمہارا پچھلا ذخیرہ بھی سارا ختم ہو جائے گا. ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، فیہ یغاث الناس، جس میں مدد کیے جائیں گے لوگ. یغاث غوث سے ہے، جس میں لوگ مدد کیے جائیں گے. وفیہ یعصرون، اور جس میں لوگ خوب نچوڑیں گے. عصر یعصر، عصیر عربی میں جوس کو کہتے ہیں. جس میں لوگ نچوڑیں گے، یعنی پھر 1 سال خوب ہریالی کا آئے گا، خوب پھل ہوگا، لوگ پھلوں کا خوب جوس نکالا کریں گے اور خوب پھلوں کو استعمال کریں گے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر کی. جی حماد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہاں پر الفاظ کی ریپیٹیشن ہوئی ہے، تو یہ الفاظ کی ریپیٹیشن قرآن میں کئی اور جگہ بھی دیکھتے ہیں. کیسے؟ اگر یہاں پہ جاتے یوسف علیہ السلام سے دوبارہ ہم اس سے اتنا ہی پوچھ لیتے کہ میں آپ کے پاس جو ہے وہ مجھے بات جو تعلیم بتا دیں، تو اس سے پہلے اسی ساری بات کو ایز ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے وہ خاص قرآن کا طریقہ کار ہے جس کے اندر جو سوال ہوتا ہے اس کو وہی دوبارہ جا کے اسی انداز کے اندر دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. پہلے پڑھ چکا ہے کہ سوال یہ ہے، دوبارہ اس کو اس طرح ریپیٹ کر دیا جاتا ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ دوبارہ ریپیٹ کرنے میں کیا حکمت ہے، واللہ عالم. کئی دفعہ یعنی ایک چیز پہلے بیان ہوئی ہے، حضرت یوسف کے سامنے نہیں ہے، وہ بادشاہ نے لوگوں کے سامنے بیان کی. اب حضرت یوسف کے سامنے اس نے بیان کر دی. اب اللہ تعالیٰ یہاں وہ ساری بات کو ریپیٹ کرنے کی بجائے بس یہ ذکر ہو جاتا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے. اب اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ یہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ساری بات دہرائی ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی اور انتہائی بہتر اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کیا. ناراض نہیں ہوئے اس سے بہت زیادہ، اور یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں تعبیر بیان نہیں کروں گا. تعبیر بیان کی. حالانکہ جیل کے ساتھیوں پر بھی انہیں ناراضگی ہو سکتی تھی پوری طرح، اور انہیں بادشاہ اور پورے سسٹم کے اوپر ناراضگی ہو سکتی تھی، اور وہ ناراضگی ہوگی بالکل کہ مجھے
یعنی بغیر کسی وجہ کے جیل میں رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی، اور خواب کی تعبیر بیان کی، ساتھ حل بھی بیان کرتے رہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ پہلے 7 سال خوب وافر فصل ہوگی، اگلے 7 سال مشکل سال ہوں گے، پھر 1 سال جو ہے وہ دوبارہ وافر فصل ہوگی۔ صرف خواب کی تعبیر بیان نہیں کی، ساتھ مسئلے کا حل بھی بتایا۔ آگے ہم پڑھیں گے حضرت یوسف نے جب بادشاہ نے ان کو بلایا باہر اور بادشاہ نے ان سے بات چیت کی، حضرت یوسف نے کہا مجھے یہ سارا کام دے دیں، میں یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ لیکن یہاں جیل میں حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ مجھے بلائے گا تو میں بادشاہ کو اپنی خدمات پیش کروں گا۔ حضرت یوسف نے اپنی طرف سے جو خیر خواہی کر سکتے تھے وہ خیر خواہی کی، مسئلے کا حل بھی بتایا۔ اب دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی اپنے سارے شکووں شکایتوں کے باوجود، اور میں ذکر کر رہا تھا کہ صرف خواب کی تعبیر بیان نہیں کی، مسئلے کا حل بھی بیان کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے باہر نکالا جائے گا تو میں خواب کی تعبیر بیان کروں گا، اس شرط پہ میں خواب کی تعبیر بیان کروں گا مجھے پہلے بے گناہ رکھا ہے، پہلے ہرجانہ ادا کیا جائے، یا مجھے پہلے جیل سے نکالا جائے، یا مجھے کوئی بڑا عہدہ دیا جائے، پھر میں خواب کی تعبیر بیان کروں گا، پھر میں حل بھی بیان کروں گا۔ نہیں، جیل میں رہتے رہتے خواب کی تعبیر بھی بیان کی اور ساتھ حل بھی بیان کیا۔ اب یہ جو تعبیر بیان کی سیدنا یوسف علیہ السلام نے، یہ تعبیر کتنی دقیق اور کتنی لطیف ہے، اس کا خواب کے ساتھ کیا ایک لطیف تعلق ہے، اس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو کوئی بہت ماہر فن، کوئی جسے اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہو، وہی کچھ اس کو تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہے، ورنہ یہ بہت ہی گہری اور بہت ہی لطیف قسم کی تعبیر ہے۔ آپ دیکھیے کہ بادشاہ نے 7 موٹی گائیں دیکھی تھی جن کو 7 پتلی گائیں کھا رہی تھیں۔ اب 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، تو اگر اس سے یہ مراد لیا جائے کہ 7 سال خوب فصل ہوگی اور 7 سال خوب قحط ہوگا، اور جو اگلے 7 سال کا قحط ہے وہ گویا کہ پچھلے 7 سال کی سرسبزی اور ہریالی کو کھا جائے گا، یہ تعبیر بیان ہوئی۔ لیکن اب آگے جو ہے وہ 7 سرسبز بالیاں اور دوسری خشک۔ اب یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ خشک بالیاں سرسبز بالیوں کو کھا رہی تھیں، اور 7 سرسبز بالیاں تھیں، خشک بالیاں کتنی تھیں اس کی بھی صراحت نہیں ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے واللہ عالم کہ وہ بھی 7 تھی، خشک بالیاں بھی 7 تھیں، لیکن دونوں دفعہ جو خواب کی تعبیر، جو خواب بیان ہوا ہے، بادشاہ نے جو خواب بیان کیا آیت نمبر 43 میں بھی، اور پھر وہ شراب نچوڑنے والے نے حضرت یوسف کے سامنے جو خواب بیان کیا ہے، دونوں میں خشک بالیوں کی تعداد بیان نہیں ہوئی، خشک بالیاں کتنی ہیں، اور کیا یہ خشک بالیاں سرسبز بالیوں کو کھا رہی تھیں۔ اگر وہ بھی 7 تھیں اور وہ بھی کھا رہی تھیں سرسبز بالیوں کو، یہ تو وہی 7 سرسبز سال کو 7 خشک سال اور 7 قحط والے سال جو ہیں وہ ان کے ذخیرے کو ختم کر رہے ہیں، اس سے بھی یہی مراد ہوگا۔ لیکن حضرت یوسف صرف یہ تعبیر نہیں کرتے کہ 7 سرسبز سال ہوں گے، خوب 7 سال بارشیں ہوں گی، خوب گندم ہوگی، اگلے 7 سال قحط ہوگا، ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ 1 سال مزید ہوگا، جس 1 سال میں لوگوں کی خوب مدد ہوگی، خوب پھر دوبارہ فراوانی ہو جائے گی، اور لوگ خوب یعنی پھل جو ہیں وہ رس سے بھرے ہوں گے، لوگ اس کا جوس نچوڑیں گے۔ اب یہ بڑی لطیف قسم کی تعبیر ہے، جس کو کوئی خاص جس کے پاس علم ہو تعبیر کا، وہی اس لطیف تعبیر کو سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑا علم ہے، اور اس علم کو ہر بندے کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اشارے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان اشاروں سے چیزیں مراد لی جاتی ہیں، بعض دفعہ ایک عام بندے کو تو 2 خواب ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خوابوں میں زمین و آسمان کا، اس کی تعبیر میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بیان کی اور مسئلے کا حل بھی بیان کیا۔ اب جب بادشاہ کے سامنے سارا معاملہ آیا تو بادشاہ تو آپ سمجھیے، اس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں پھڑک ہی اٹھا کہ یہ کتنی علمیت ہے اور کتنا علم و فضل ہے اور کتنی بہترین تفسیر ہے۔
تو بادشاہ تو کہنے لگا وقال الملک اتونی بھی، اور بادشاہ نے کہا اسے لے آؤ میرے پاس. یہ کیسا بندہ جیل کے اندر موجود ہے، ایسا عالم فاضل بندہ جیل کے اندر موجود ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ. کوئی بادشاہ نے تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا جرم ہے، میرے پاس لے آؤ اس کو. فلما جاءہ الرسول، جب نمائندہ آیا بادشاہ کا، رسول، پیغمبر، قاصد، جب آیا حضرت یوسف کے پاس نمائندہ یعنی بادشاہ کا لینے کے لیے، جیل سے نکالنے کے لیے، قالا، تو فرمایا ارجع الی ربک، واپس لوٹو اپنے مالک کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس دوبارہ جاؤ، میں ابھی جیل سے نہیں نکلوں گا. فاسألہ، پس اس سے سوال کرو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. اس سارا معاملہ اس کی پہلے تحقیق کریں، بجائے اس کے کہ بادشاہ کہتا کہ میں تحقیق کروں مسئلے کی، اگر حضرت یوسف بے گناہ ہوں گے تو میں انہیں نکالوں گا. بادشاہ تو متاثر ہو کر فوراً کہتا ہے کہ انہیں میرے پاس لے آؤ. اب حضرت یوسف جو جیل میں ہے، اور جیل میں کوئی ایک دن، کوئی چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، چند سال نہیں، بہت سارے سال جیل میں رہے ہیں اور بے گناہ رہے ہیں. اور جیل کے اندر انسان کتنا قید ہو جاتا ہے اور کتنا پابند ہو جاتا ہے. اور یعنی کہا جاتا ہے کہ ایک قبر ہے جو مرنے کے بعد کسی کو نصیب ہوتی ہے، یہ زندہ لوگوں کی قبر ہے جیل. انسان جو ہے وہ ایک ہی جگہ محصور ہے، کچھ کر نہیں سکتا. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک مسئلہ واضح نہ ہو تب تک میں باہر نہیں آؤں گا. ان عورتوں کا پہلے مسئلہ حل کیا جائے، پوچھا جائے، پتہ لگے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. مجھے جس کی وجہ سے جیل جانا پڑا، پہلے اس مسئلے کی تحقیق ہو جائے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی چال کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اگر حضرت یوسف موقع غنیمت جانتے کہ جی اب میں باہر آ رہا ہوں، مجھے آزاد کیا جا رہا ہے، مسئلہ حل نہ ہوتا تو یہ الزام جو حضرت یوسف پر لگا، حضرت یوسف پر ہی الزام لگایا گیا. وہ تو نیک بن گئیں عورتیں، اور حضرت یوسف کو غلام ہونے کی وجہ سے یا ان کو جیل میں جانا پڑا. جو اقتدار والے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، وہ نزلہ جو ہے وہ کمزوروں پر گراتے ہیں. حضرت یوسف پر نزلہ گرا سارا، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. اب حضرت یوسف اگر جیل سے باہر آ جاتے معاملہ حل کیے بغیر، تو حضرت یوسف کی شخصیت پہ ایک داغ اور ایک دھبا ہے، وہ داغ اور دھبا صاف نہ ہوتا. اور یاد رکھیے کہ انسان کے لیے قیمتی چیز یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس کیا وسائل ہیں، کیا مال و دولت ہے، انسان کتنی نعمتوں میں ہے، انسان آزاد فضا میں جی رہا ہے. انسان اصل قدریں جو ہے وہ امانت، دیانت، کسی انسان کے اوپر داغ نہ ہو، لوگوں کے دل اس کے بارے میں صاف ہو. سیدنا یوسف علیہ السلام بے گناہ جیل میں رہے ہیں اتنی دیر، لیکن انہوں نے یہی مناسب سمجھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں بڑی تعریف فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کوئی اور ہوتا تو فوراً باہر آ جاتا، لیکن حضرت یوسف نے پہلے اپنی برات ضروری سمجھی تاکہ ان کی شخصیت لوگوں کے سامنے داغدار نہ ہو. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر کی، ایک اللہ نے علم دیا، اس کا مظاہرہ کیا، اس کی وجہ سے انہیں جیل سے نجات مل گئی ہے، ورنہ یہ جیل میں رہتے کسی گناہ کی وجہ سے. گناہ تو صاف ہی نہیں ہوا، جو الزام لگا تھا وہ تو صاف ہی نہیں ہوا. تو انسان کی امانت، انسان کی دیانت، اصل چیزیں یہ ہیں، اس کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. یار مال و دولت کی اہمیت نہیں ہوتی. اگر ایک انسان کے اوپر، ایک انسان امین ہو اور اس کے اوپر خیانت کا الزام لگ رہا ہو، تو جو امانت دار لوگ ہوتے ہیں، امین لوگ ہوتے ہیں، وہ کروڑوں اربوں کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، اپنی امانت کے اوپر دبا نہیں لگنے دیتے. آپ نے امام بخاری کے بارے میں سنا ہوگا، مشہور واقعہ. امام بخاری ایک کشتی میں تھے، جہاز میں تھے، تو ایک شخص کو پتہ لگا کہ ان کے پاس دیناروں کی ایک تھیلی ہے، اور بہت 1000 دینار ہیں. دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اتنی بڑی تھیلی ہے. تو اس بندے نے شور مچا دیا جہاز کے اندر کہ میری 1000 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تلاشی لی جائے گی. تو امام بخاری کے پاس تھیلی نکلے گی تو ایک مسئلہ مشکوک ہوگا. امام بخاری اپنی عزت سے بچنے کے لیے یہ میرے حوالے کریں گے. لوگ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں، اس قسم کے دھوکہ دہی کرتے ہیں، مال ہتھیانے کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. تو اب جب تلاشی لی گئی سب کی، تو کسی کے پاس بھی 1000 دینار کی تھیلی نہ نکلی، امام بخاری کے پاس بھی نہ نکلی.
مسئلہ رفع دفع ہو گیا. تو کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ امام بخاری کے پاس آیا, کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کے پاس تھیلی دیکھی تھی, وہ تھیلی کہاں گئی آپ کے پاس؟ وہ کہنے لگا جب یہ الزام لگا میں نے تھیلی فوراً دریا میں پھینک دی, سمندر میں پھینک دی, کیونکہ میرے نزدیک میری امانت دیانت کی قیمت یہ تھیلی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اگر میری امانت دیانت متاثر ہو گئی, میں حدیثیں بیان کرتا ہوں لوگوں کے سامنے, میں اللہ کا دین بیان کرتا ہوں, میرے حدیثیں بیان کرنے کی, میرا اللہ کا دین بیان کرنے کی کوئی وقت نہیں رہے گی, میری زبان کی وقت نہیں رہے گی, میری ثقافت ختم ہو جائے گی, اس کے سامنے یہ 1000 دینار کیا حیثیت رکھتے ہیں. تو جیل سے باہر آنا تو بہت چھوٹی چیز ہے, آزمائشوں سے نکلنا تو بہت چھوٹی چیز ہے. اصل تو وہ جو داغ لگا ہوا ہے, جھوٹا الزام لگا ہوا ہے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے کردار سے یہ بات واضح کی کہ اصل چیز انسان کا کردار ہوتا ہے, کردار کی صفائی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. چلیں باقی انشاءاللہ کل اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. جی الحمدللہ رب العالمین.